بارگاہ ستر کونین میں گلہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ آج کے اس خوبصورت ایوان میں آنے والے تمام مشاکل مصطفیٰ مہمانان گرامی قدر ان کو تحریک منہاج القرآن کی طرف سے دل کے تھا سے خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ بالخصوص آج کے اس ایوان کی بہت ہی خصوصی شخصیت جو ہمارے مہمان خصوصی بنے اور ہمیں شکر فرما کر اعزاز بخشا میری مراد بہت ہی علمی دستگاہ کی آپ سرپرست بھی ہیں اس وقت۔ میری مراد شیخ حضرت علامہ محمد زبیر احمد فہیم کو آپ تشریف لائے مدنی مسجد کی کرتے ہوئے آپ کو دل کے عطا کرنے سے خوش آمدید۔ تو حضرات نے وقت 2 منٹ کے بعد مائک میں اس عظیم شخصیت کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے قبل یہ 5 دن دروس امام قرآن کا اہتمام کیا گیا اور آج اس کے آخری نشست ہے۔ تو میں بارے دیگر اس عظیم و شان پروگرام میں ہماری جو منہاج القرآن کی مدینہ کی پوری ٹیم ہے جنہوں نے بڑی محنت کی اور خواتین کو دعوت دی اور اس علمی مجالس کا حصہ میں نے بنایا، میں اس وقت ان تمام منہاج القرآن کی مدینہ کی باتوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے شب و روز محنت کی۔ میری مراد واجب الاحترام باجی طاہرہ فاطمہ قاضی صاحبہ، باجی عشرت قربان صاحبہ، باجی ریاض امانت صاحبہ، باجی سمیرہ اقبال صاحبہ، باجی سائرہ یوسف صاحبہ اور باجی یاسمین ظہور صاحبہ اور باجی راحت احسان قاضی صاحبہ، ان تمام باجیوں نے بڑی اسٹرگل کی اور باجیوں کو 5 دن پورے دعوت دے کر اس علمی مجالس کا انہیں حصہ بنایا، اس پر ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اور آپ کے لیے پیغام ہے تمام احباب کے لیے کہ تحریک منہاج القرآن کے جملہ فورمز کے ساتھ ساتھ منہاج القرآن کی مدینہ کی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے۔ یہ کیوں بنایا گیا، اس کی بنیاد کیوں رکھی، اس کی وجہ کیا تھی؟ 5 جنوری 1988 کو حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر قادری مدد اللہ علی نے اپنی مسز محترمہ بیگم رفعت جبری قادری صاحبہ کی سرپرستی میں منہاج القرآن بھی مدینہ کی بنیاد رکھی اور منہاج القرآن بھی مدینہ بنانے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ تعلق بدعت، ربط رسالت اور رجوع الی قرآن کے ذریعے آقا علیہ السلام کی امت کی خواتین کی فکری، روحانی، اخلاقی اور علمی تربیت کی جائے۔ اور منہاج القرآن بھی ملک اس وقت خواتین کی پوری دنیا میں وہ نمائندہ تنظیم ہے کہ جو دین کی خدمات سر انجام دے رہی ہے اور حضور کی امت کی خواتین کی رہنمائی کر رہی ہے۔ اور اس کی سرگرمیاں اور اس کا دائرہ کار کیا ہے کہ 2 جملوں میں عرض کر کے میں اجازت چاہوں گا کہ منہاج القرآن بھی مدینہ پورا سال شب و روز حضور کی امت کی خواتین کی ہدایت کے لیے، ان کی تربیت کے لیے حفاظ القرآن سائنٹر کام قائم کر رہی ہے، گھر گھر حلقات درود و فکر کا جام کھا رہی ہے تاکہ ہر ایک کا گھر درود و سلام کا مرکز بن جائے۔ اور منہاج القرآن کی مدینہ اجتماعی اعتکاف کے ذریعے ان کی روحانی آبیات کا نہیں ہے۔ منہاج القرآن کی مدینہ حجاب ہاؤس کے قیام کے ذریعے حیاداری کا وہ رواج جو ختم ہوتا چلا جا رہا تھا اس کو دوبارہ سے زندہ کر رہی ہے۔ ماہنامہ مستران سلام کے ذریعے تربیت کی جا رہی ہے ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی، اور ماہانہ وار تربیتی کیمپ کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اور سال کے بعد میلاد مصطفیٰ کی میلاد نبی میں میلاد مہم کے ذریعے خواتین کا آقا علیہ السلام سے ٹوٹا ہوا تعلق یا کمزور تعلق کو مضبوط اور جوڑا جا رہا ہے۔ منہاج القرآن کی مدینہ محرم الحرام کے مہینے میں پوری دنیا میں، صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں
یہ سیدہ زینب کانفرنس کے ذریعے خواتین کے سینوں میں اہل بیت طاہر کی محبت کو اجاگر کر رہی ہے، اور تحریک منہاج قرآن یہ عظیم پلیٹ فارم منہاج قرآن بھی مجید یہ رمضان مبارک کی پور ساعتوں میں گھر گھر علاقہ وائز محلہ وائز یہ حلقات قرآن قائم کر کے قرآن سے ان کا رجوع قرآن جو رہی ہے، ان کا ربط اور ان کا تعلق قرآن سے جو رہی ہے، یہ منہاج قرآن کی مجید کا خاصہ ہے۔ اس لیے دعوت ہے تمام بھائیوں کو، تمام بھائیوں جو نئی تشریف لائی ہیں، کہ اگر آپ اپنا اور اپنے گھر والوں کا اگر ان کی ایمان کا تحفظ چاہتے ہیں تو پھر منہاج قرآن کی مجید کے ساتھ اپنے گھر والوں کو جوڑیے، دیکھیے ان کی آبیاری کیسے ہوگی، ان کی تربیت کیسے ہوگی، ان کی رہنمائی کیسے ہوگی، تاکہ وہ اپنی نسلوں کو کیا کر سکے۔ اسی کے ساتھ میں آج کے ایوان کے آخری نشست میں آخری سپورٹر کو دعوت خطاب دینے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ میری مراد یہ وہ عظیم شخصیت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگرد ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو وہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے جامعہ ناصر یونیورسٹی سے عربی لغت میں کمال مہارت حاصل کی، اور اس وقت آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 1400 سے زائد کتاب آپ نے لکھی کتابیں، اور ان میں سے بیشتر سینکڑوں کتب کا اردو سے عربی اور انگلش سے عربی آپ نے ترجمہ کرنے کا اعزاز آپ کو حاصل ہے، اور ابھی بھی کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ انٹرنیشنل عربی لغت میں بہت بڑے شاعر ہیں، آپ کے لکھے گئے کلام جامعہ ازہر میں پڑھے جاتے ہیں، آپ کے لکھے ہوئے کلام سعودی عرب کے بڑے بڑے شیخوں پڑھتے ہیں، اور حال ہی میں پچھلے دنوں میں فقیہ اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس بھی ہوا، اور آپ نے ان کی شان میں ایک بہت پیارا کلام عربی میں لکھا، اس کو مجلہ ماہنامہ نور الحبیب میں چھپایا بھی کیا گیا، اور پوری دنیا میں اس کو بڑا بنایا گیا۔ اسی طرح آپ لغت میں اور عربی اشعار بہت بڑے شاعر ہیں، اور اس وقت دنیا کی جو سب سے بڑی جو مشاعرہ ہوتا ہے عربی کا، اس میں آپ کے کلام کو سلیکٹ کیا گیا ہے۔ یہ وہ عظیم شخصیت ہے، میری مراد یہ میرے بھی ٹیچر ہیں عربی لغت کے، مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ آج میں اپنے استاد مکرم کو دعوت اکرام دینے کی سعادت میں حاصل کر رہا ہوں۔ آپ کا موضوع اور عنوان ہے خدمت والدین اور انسانی نفسیات۔ میری مراد واجب الاحترام پروفیسر علامہ محمد احمد قادری الازہری صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور آج کے اس مبارک نشست میں ہمارے لیے جو پیغام مستفید ہے اسے ہم سب کی قلوب و ذہان کو منور فرمائے۔ محبت کے ساتھ نعرے کی دھن میں ان کا استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين الكريم الحنين الرؤوف الرحيم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة
وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نومك على السرير برا بالوالدين نومك في السرير برا بوالديك تضحكهما ويضحكانك أفضل من جهادك بالسيف في سبيل الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام أخرجه إمام البيهقي في كتابه شعب الإيمان صدق رسوله النبي الكريم نہایت ہی واجب الاحترام میرے معزز و محترم سامعین، اور تحریک منہاج القرآن کے جملہ کارکنان و بستگان بصیر پور منہاج القرآن ویمن لیگ، میں سب کا شکر گزار ہوں، اور میرے معزز و محترم مہمانان گرامی قدر کہ آپ نے مجھے موقع دیا آپ کے سامنے میں اپنی چند گزارشات پیش کر سکوں۔ میں بالخصوص استاذی المحترم شہید فی سبیل اللہ قاری محمد اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ الواسعہ ونور اللہ مرقدہ کے عظیم فرزند ارجمند شیخ الحدیث و تفسیر جناب محمد زبیر فہیم اطال اللہ عموم فضلہ ما دام اللیل والنہار، اور دیگر علماء کرام، مشائخ اعظام، میرے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ کی موجودگی میں آپ کے سامنے گفتگو کا موقع مل رہا ہے۔ فمرحبا بكم أيها الفاضل أيها الأخي العظيم أيها الابن العظيم لأب عظيم، أهديكم سلاما لو رفع إلى السماء لكان قمرا منيرا، ولو نزل بماء البحار لكان عذبا فراتا سلسبيلا، ولو مزج بماء البحار ولو نزل إلى الأرض لكان سندسا وحريرا، وقد نزلتم بيننا في هذه الحفلة الميمونة كما تنزل قطرات الندى على زهرة الظما، فمرحبا بكم ترحيبا حارا، ونحن نشكركم ونبلغ إليكم سلام شيخ الإسلام دكتور محمد طاهر القادری ومن أعضاء هيئة حركة منهاج القرآن
بمدينتنا بصيرپور، ونشكركم جميعا. لا شك فرحت قلوبنا وسرت أرواحنا بوجودكم الميمون وبحضوركم. جزاكم اللہ خیرا. تو میں دل کی اتہ گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میرے لیے حقیقت میں یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ میرے استاد محترم کے صاحبزادے جو آج میرے سامنے ہماری اس تقریب کا حصہ ہیں اور وہ موجود ہیں. میرے محترم حاضرین و ناظرین، میں نے اس موضوع کا جو انتخاب کیا، خدمت والدین اور انسانی نفسیات، اس کے کچھ اسباب تھے. ایک سبب تو یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے جس میں 3 لوگوں کا ذکر آیا ہے. ایک وہ شخص کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا لے تو اللہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان بدبخت ہے. اور اسی طرح وہ شخص جو اپنے زندگی میں والدین کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت کا وارث نہ بن جائے تو اس پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص بھی بدبخت ہے. تو ایک تو اس حدیث پاک میں جو ہے وہ والدین کا ذکر بھی ہے اور رمضان المبارک کا ذکر بھی ہے. اسی طرح اس کی ایک اور مناسبت یہ ہے کہ انسانی نفسیات، ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے والدین کی فرما برداری کرے اور ان کی خدمت کرے، مگر کچھ انسانی نفسیات، کچھ انسانی مزاج اور کچھ انسانی طبیعتیں جو وقت اور عمر کے ساتھ ساتھ ان میں تبدیلی آتی ہے اور وہ مزاج بنتے ہیں، ہم ان سے ناواقف ہوتے ہیں. تو اس بنا پر ہم سے وہ خدمت کا حق ادا نہیں ہوتا، یا کہیں غیر ارادی طور پر بھی ہم سے کوئی بے ادبی ہو جاتی ہے. تو اگر ہم ان نفسیات کو، انسان کی طبیعتوں کو سمجھے ہوں اور ہمیں پتہ ہو تو پھر ہم ان کے مطابق اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں اور حسن معاملہ کریں. اور یہ بات یاد رکھیں، قرآن مجید چونکہ انسان کی رہنمائی کے لیے آیا ہے تو یہ بالکل انسان کی نفسیات کے عین مطابق ہے. چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، وہ اس کے خالق ہیں اور انسان کے لیے آیا ہے، تو انسان اللہ کی مخلوق ہے. اب اللہ کی ذات کو یہ بہتر پتہ ہے، علم ہے کہ اس انسان کی نفسیات کیا ہیں اور اس انسان کے لیے کیا کچھ جو ہے ضروری ہے. تو اللہ رب العزت کا ایک کلام قرآن مجید یہ بالکل انسان کی نفسیات کے عین مطابق ہے اور اس کے مطابق ہی کلام کرتا ہے اور بات کرتا ہے. بس یہ ہماری کم علمی ہوتی ہے کہ ہم ان سے ناواقف ہوتے ہیں اور ہم غور و خوض نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، تو ہم اپنی زندگی میں اس سے کما حق ہو مستفید نہیں ہوتے. میں نے آپ کے سامنے سورہ اسراء کی آیت نمبر 23 اور 24 تلاوت کی. اسی طرح قرآن مجید میں اور بہت سے مقامات ہیں جہاں پر اللہ رب العزت نے انسان کو والدین کے حوالے سے وصیت کی ہے، اور آپ ان آیات کو سنتے بھی رہتے ہیں، ان کی وضاحت اور ان کی تفسیر بھی سنتے رہتے ہیں، علماء کرام بیان کرتے رہتے ہیں. میری کوشش ہے
کہ ان آیات میں سے کوئی نئے گوشے جو آپ میں سے بہت سے افراد ایسے ہوں گے شاید نہ سنے ہوں، علماء کرام کی موجودگی میں کوشش کروں گا کہ ان کو بیان کروں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ ہم نے اے میرے محبوب، ہم نے یہ حکم دیا ہے، یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، احسان کا معاملہ کیا جائے۔ اب میں اس کی کوئی فن بلاغت کے حساب سے بحث میں تو نہیں جانا چاہتا کہ یہ تقدیم و تاخیر ہے تو یہاں اس کے کیا اس کے معنی اور مفاہیم بنتے ہیں، چونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے۔ ایک تو اللہ رب العزت نے اس میں لفظ جو ذکر فرمایا وہ احسان کا فرمایا کہ والدین کے ساتھ احسان کریں۔ اس میں سے یہ نقطہ آشکار ہوتا ہے کہ احسان ہے کیا چیز۔ اگر آپ کسی کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کریں جیسا اس نے آپ کے ساتھ کیا ہو تو اس کو عدل کہتے ہیں۔ اگر کسی نے آپ سے کوئی نیکی کی اور اس کے بدلے میں آپ نے بھی اس کے ساتھ نیکی کر دی تو یہ تو عدل ہے۔ اب احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی برائی بھی کرے اور آپ اس کے بدلے میں آپ اس کے ساتھ حسن سلوک اور نیکی کریں، یہ احسان ہے۔ اب اللہ رب العزت نے یہاں پر ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ تو پہلا سبق تو ہمیں یہ دیا کہ والدین کے ساتھ ویسا معاملہ نہ کرو جیسا معاملہ وہ تمہارے ساتھ کرتے ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر معاملہ کرو۔ اگر انہوں نے آپ کے ساتھ کبھی کسی وقت کوئی تلخ کلامی، کوئی زیادتی، کوئی ڈانٹ ڈپٹ کا کچھ معاملہ کر بھی لیا ہے تو تمہیں یہ لائق نہیں کہ تم بھی اپنے والدین کے ساتھ ویسا معاملہ کرو، بلکہ تمہیں میری طرف سے یہ حکم ہے کہ تم ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ اچھائی کا بدلہ تو اچھائی سب کرتے ہیں، مگر بڑا عمل اور بڑا کام یہ ہے کہ برائی کے بدلے میں بھی آپ اچھائی اور احسان کریں۔ تو سبق پہلا یہ ملتا ہے کہ والدین کے ساتھ اولاد نے ہمیشہ احسان ہی کرنا ہے، چاہے ان کی طرف سے جس طرح کا بھی رد عمل ہو، جیسا بھی معاملہ ہو۔ کوئی گنجائش ہی باقی نہیں چھوڑی کہ بندہ پوچھتا پھرے کہ اس حد تک تو میں یہ معاملہ کروں گا تو یہ ٹھیک ہے، اور یہ اگر انہوں نے ایسا کیا تو اب میں ویسے کیوں کروں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ لفظ احسان کا بول کر ہماری زبان کو ہی خاموش کر دیا کہ جو مرضی وہ معاملہ کریں تمہارے ساتھ، تمہیں ویسا معاملہ کرنا زیب نہیں دیتا، بلکہ تم نے ہمیشہ احسان کرنا ہے۔ اسی طرح آیت کے اگلے حصے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وہ بھی بڑا قابل غور نقطہ ہے اور بڑی قابل غور بات ہے۔ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما۔ اب یہاں تو بات ہوئی تھی، مطلق بات تھی کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، اس میں کوئی عمر کی قید نہیں تھی، وہ جوان ہیں یا ضعیف ہیں یا بوڑھے ہیں۔ فرمایا والدین کے ساتھ احسان کرو۔ فرمایا یہاں پر فرمایا اما یبلغن،
عندك الکبر احدہما او کلاہما، کہ جب اے انسان تیرے پاس والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں۔ اس کے بعد آگے اللہ نے جو فرمان دیے ہیں اور جو احکام ہمارے لیے ذکر کیے ہیں اس حصے کے بعد، ان ساروں میں اگر ہم غور کریں، اب سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بڑھاپے کے لیے کیوں یہ لفظ خاص کیا کہ جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں؟ تو فرمایا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، کہ ان سے اف بھی نہ کہنا اور ان سے ہمیشہ نرم اور اچھی پیار بھری بات کرنا اور ان کو جھڑکنا نہیں اور ان کے لیے رحمت کے پر بچھا دینا۔ یہ ساری باتیں اللہ رب العزت نے اس حکم کے بعد ارشاد فرمائی کہ جب تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو اے انسان پھر تم یہ معاملہ کرنا اور اس عمل سے اجتناب کرنا۔ اب اگر ہم انسانی نفسیات اور انسانی مزاج کے حوالے سے ذرا غور کریں تو اللہ رب العزت نے فرمایا بڑھاپے کی بات کی ہے اور اس کے بعد فرمایا کہ ان کے سامنے ہمیشہ نرم بات کرنا اور ان کو جھڑکنا نہیں اور اف بھی نہ کرنا۔ ہم اگر انسانی نفسیات کے حساب سے سوچیں اور غور کریں تو یہاں سے ایک اور نقطہ آشکار ہوتا ہے، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ انسان جب جوان ہوتا ہے، اس کی جوانی کی عمر ہوتی ہے، اس کے اندر قوت اور توانائی ہوتی ہے، اس کے اندر قوت مدافعت بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ ہر طرح کی تلخی کو برداشت کر سکتا ہے۔ اگر اولاد کی طرف سے کوئی تلخی، کوئی سخت کلامی، کوئی بات ہو بھی جائے تو جوانی کی عمر میں انسان کے اعصاب مضبوط ہوتے ہیں، انسان اندر سے بھی مضبوط ہوتا ہے، جیسے وہ ظاہری طور پر اس کا جسم توانا ہوتا ہے تو وہ ہر تلخی، ہر سختی کو برداشت کر لیتا ہے۔ مگر جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس کی عمر بڑھ جاتی ہے، ضعیف ہو جاتا ہے، تو جیسے ظاہری طور پر اس کا جسم وہ کمزور ہو جاتا ہے، ناتواں ہو جاتا ہے، اسی طرح وہ اندر سے بھی کمزور اور ضعیف ہو جاتا ہے، وہ اندر سے بھی کمزور ہو جاتا ہے، اس کی قوت مدافعت کمزور ہو جاتی ہے، اس کے اندر برداشت ختم ہو جاتی ہے، وہ حساس ہو جاتا ہے، ذرا ذرا سی چیز کو وہ محسوس کرتا ہے۔ اب حساس ہونا اور کمزور ہونا، اس کی کمزوری، اس کی اندر کی قوت اور اس کا ضعف اور کمزوری اسے وہ بات بھولنے نہیں دیتا۔ اگر اس کو کوئی چیز اچھی لگے وہ بھی اس کے دل و دماغ کو سکون دیتی ہے، اور اگر اس کو اولاد کی طرف سے کوئی بات بری لگے تو وہ اس کو محسوس ہوتی رہتی ہے اور ذہن میں اور دل میں اس کو اذیت دیتی رہتی ہے۔ تو جیسے اس کا ظاہری جسم کمزور ہو جاتا ہے، اسی طرح انسان اندر سے بھی ٹوٹ جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ تو اب اللہ رب العزت کو انسانی اس نفسیات کا اور عمر کے بڑھ جانے اور بڑھاپے کے آ جانے کے وقت میں جو انسان کی طبیعت اور اس کا مزاج بنتا ہے اور جو انسان کی جو نفسیات ہیں اس کے مطابق اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا کہ جوانی تھی تو کوئی اور بات تھی، اب وہ میرا بندہ بوڑھا ہو گیا ہے، جیسے اس کا جسم کمزور ہو گیا ہے اسی طرح وہ اندر سے بھی کمزور اور ضعیف ہو گیا ہے۔ تو اے انسان، اب بات بے ادبی کی کرنا یا کوئی تلخ کلامی کرنا تو درکنار،
اب اس کے سامنے اف بھی نہ کرنا، تیرا یہ اف بھی اس کو اذیت دے گا اور تکلیف دے گا۔ وہ اتنا حساس ہو چکا ہے کہ تیرا اف کرنا بھی اس کو تکلیف دے گا۔ اب بڑھاپے کی اس عمر میں اس سے کوئی کلام یا تلخی یا سخت بات کرنا تو درکنار، اف بھی نہ کرنا۔ تو آپ سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں انسان کی نفسیات کو کیسے ملحوظ خاطر رکھا۔ اور پھر آگے ساری باتیں فرمائی، اف بھی نہ کرنا، اور اف کے بعد کیا کہا؟ جھڑکنا مت، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ہاں ہمیشہ ان سے محبت بھری بات کرنا۔ ایک پولائٹ لفظ جو ہے آپ اس کے لیے نرم بات کرنا، نرم لفظ استعمال کرنا، ارے سخت لفظ بھی نہ بولنا اور اف بھی نہ کرنا، بلکہ ہمیشہ نرم بات کرنا، اس لیے کہ وہ اتنا حساس ہے کہ اب مجھے تیری ہر بات محسوس کرتا ہے، اچھی ہو تو اس کو خوشی اور مسرت محسوس ہوتی ہے، بری ہو تو وہ اسے اذیت دیتی ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، پھر فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے رحمت کے پر بچھا دینا۔ اب اس میں مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ پرندہ جو ہے نا، پرندہ کیونکہ اس میں پروں کا ذکر ہے، تو یہاں تو مجازی طور پر اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، نرم دلی کے ساتھ اور پیار کے ساتھ رہنا، مگر اس کی حقیقت میں معنی اگر ہم لیں تو پرندہ جو ہے جب وہ بچوں کی حفاظت کرتا ہے یا بچوں کو بچاتا ہے تو وہ جو ایک اپنے پر پھیلاتا ہے اور اپنے پروں کے نیچے جب وہ اپنے بچوں کو لیتا ہے، تو اس انداز کو اللہ رب العزت نے یہاں بیان کیا کہ تم بھی جیسے تم چھوٹے تھے اور والدین نے اپنے پر اپنا سایہ تمہارے اوپر رکھا اور اپنے پروں میں لے کے رکھا، اے انسان جب تیرے والدین بوڑھے ہو جائیں تو بھی ان کے لیے اسی طرح پر بن جانا، رحمت کے پر ایسے پھیلا لینا اور چھتری بن جانا، اور اس کے نیچے اپنے والدین کو رکھنا، ان کو کوئی گرم دھوپ بھی نہ لگنے دینا، ان کو کوئی تکلیف نہ ہونے دینا، تم بھی رحمت کے ان کے اوپر پر بچھا دینا اور سایہ کر دینا۔ اور پھر یہاں بھی بات ختم نہیں کی، پھر فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، پھر یہاں دعا سکھائی کہ اے بندے تم ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کرتے رہنا کہ اے اللہ ان پر بھی ویسا ہی رحم کر جیسا انہوں نے پیار محبت شفقت سے بچپن میں مجھ پر رحم کیا اور مجھے پالا تھا۔ اب اس کی تفسیر میں سید قطب شہید جو کہ مصر کے تھے، اور ان کی تفسیر ہے تفسیر ظلال القرآن، پورا نام فی ظلال القرآن ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ کی یہ جو دعا اللہ رب العزت نے سکھائی وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اس کی تفسیر میں وہ لکھتے ہیں فرمایا فَهِيَ ذِكْرَى الْحَانِيَةِ ذِكْرَ الطُّفُولَ الضَّعِيفَ يَرْعَاهَا الْوَالِدَانِ وَهُمَا الْيَوْمَ فِي مِثْلِهَا مِنَ الضُّعْفِ وَالْحَاجَةِ إِلَى الرِّعَايَةِ وَالْحَنَانِ وَهُوَ التَّوَجُّهُ إِلَى اللَّهِ أَن يَرْحَمْهُمَا فَرَحْمَةُ اللَّهِ أَوْسَعُ وَرِعَايَةُ اللَّهِ أَشْمَلُ وَجِنَابُ اللَّهِ أَرْجَبُ وَهُوَ أَقْدَرُ عَلَى جَزَائِهِمَا بِمَا بَذَلَ مِن دَمِهِمَا وَقَلْبِهِمَا مِمَّا لَا يَقْدِرُ عَلَى جَزَائِهِ الْأَبْنَاءُ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں اللہ رب العزت نے یہ دعا سکھا کر گویا انسان کو وہ وقت یاد دلایا ہے کہ انسان ذرا یاد کر وہ وقت جب تو بھی ایک بچہ تھا اور کمزور تھا، اور انہوں نے تجھے شفقتوں کے سائے میں پالا، محبتیں دی، پیار دیا، اور آج
اے انسان وہ والدین بھی عین اسی طرح کمزور ہو گئے ہیں، بچے بن گئے ہیں، بچوں کی طرح ہو گئے ہیں ان کا مزاج. اے انسان اب تیرا بھی یہ کام ہے کہ تو بھی ان کے ساتھ ویسا ہی حسن معاملہ اور ویسا ہی پیار اور ویسی شفقت کر جیسی انہوں نے تجھے دی تھی، اور تو چھوٹا بچہ تھا اور ضعیف تھا، کمزور تھا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس میں اللہ رب العزت کی طرف جو دعا سکھائی گئی کہ اللہ تو رحم فرما، تو وہ کہتے ہیں اس میں اشارہ یہ ہے کہ یہ والدین، ان کا اولاد پر اتنا احسان ہے کہ جس کا بدلہ اولاد کبھی چکتا سکتی ہی نہیں، کبھی اولاد وہ بدلہ دے ہی نہیں سکتی. تو کہا کہ یہ ان کی جزا کا معاملہ تم اللہ کی طرف چھوڑ دو کہ اللہ ان کا بدلہ تو ہی دے سکتا ہے. اے اللہ میرے ماں باپ نے جو مجھ پر شفقتیں کی، میرے اوپر احسانات کیے، ان کا بدلہ اے اللہ تو ہی دے سکتا ہے، یہ ہم اولاد کے بس کی بات ہی نہیں ہے. اور پھر اس کے ساتھ وہ ایک حدیث مبارکہ لاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عن بریدۃ عن ابیہ ان رجلا کان فی الطواف حاملا امہ یطوف بها فسأل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هل ادیت حقها قال لا ولا بزفرۃ واحدۃ. حضرت بریدہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی اپنی والدہ کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر طواف کعبہ کروا رہا تھا، اور اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ حل ادیت حقها، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا بزفرۃ واحدہ، اے انسان حق تو کیا ادا کرے گا، جب تجھے اس نے جنم دیا تھا اس وقت تیری ماں کی جو آہ نکلی تھی، جو تکلیف ہوئی تھی، ابھی تو اس کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا. تو اپنے ماں باپ کی قربانیوں کا کیا بدلہ دے گا، کیا حق ادا کرے گا؟ ارے تیری ماں نے جب جنا تھا تو اسے جو اذیت اور تکلیف ہوئی تھی، ابھی تو اس کا بھی بدلہ تو نے نہیں ادا کر سکتا. اب اسی طرح چونکہ انسانی نفسیات ہیں کہ انسان کی جب عمر بڑھتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ وہ جیسے ظاہری طور پر کمزور ہوتا ہے، اسی طرح وہ اندر سے بھی ضعیف اور کمزور ہو جاتا ہے، اور اس کا مزاج عین بچوں کی طرح ہو جاتا ہے. تو اس میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر فرمایا اس کی حقیقت کہ جوان ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس پہ کمزور ہوتا ہے، پھر جوانی آتی ہے، پھر وہ بوڑھا ہو جاتا ہے. تو یہ انسان کی نفسیات ہیں، اور اس کے مطابق اللہ رب العزت نے اس کا نظام بنایا ہے. فرمایا یہ سورہ الروم کی آیت نمبر 54 فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف، وہ اللہ ہے جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا، یعنی تم کمزور تھے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کمزور ہوتا ہے. پھر فرمایا ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر کمزوری کے بعد اس نے جوانی دی، قوت دی، توانائی دی. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، اور پھر اس جوانی کے بعد اللہ رب العزت نے دوبارہ اس انسان کو اسی طرح کمزور کر دیا، اور ساتھ یہ فرمایا کہ بوڑھا کر دیا، کمزور بھی بنا دیا اور بڑھاپا بھی دے دیا. تو یہ انسانی نفسیات ہیں جو قرآن مجید بیان کر رہا ہے. اگر ہم ان نفسیات کو سمجھیں، اگر ہمیں ان باتوں کا علم ہو کہ میرے والدین بے شک عمر میں بڑے ہیں مگر اب بوڑھے ہو چکے ہیں، تو اندر سے ان کا مزاج بالکل ویسے بچوں کی طرح بن چکا ہے جیسے ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ ضعیف اور کمزور ہوتا ہے. اللہ رب العزت یہی بات یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ کمزوری سے پیدا کیا، پھر جوانی دی، جوانی کے بعد پھر
کمزوری اور پھر اس کے ساتھ بڑھاپا بھی لے کے آ گیا. تو کمزور بھی ہوتا ہے انسان اور پھر اس کے ساتھ بڑھاپا بھی آ جاتا ہے. اسی طرح سورہ یاسین میں فرمایا، اس کی آیت نمبر 68، فرمایا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، کہ ہم جس کو عمر لمبی دیتے ہیں، جس کی عمر دراز کر دیتے ہیں، اس کو واپس بچپن کی طرف لوٹا دیتے ہیں. میرے محترم حاضرین، یہ ان باتوں پہ آپ غور کریں اور اپنی عملی لائف کو دیکھیں، عملی زندگی کو دیکھیں، اور آپ اپنے والدین کے ساتھ جو رہ رہے ہیں اور اپنے والدین کی طبیعتوں اور مزاج کو جو دیکھ رہے ہیں اور ان کے جو معاملات آپ دیکھتے ہیں، آپ ان میں ذرا غور کریں، ان کے اعمال میں غور کریں، ان کے افعال میں غور کریں، اور ساتھ یہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ کو سامنے رکھیں. تو یہ ایک فطرت کا اللہ رب العزت نے نظام بنا دیا ہے کہ جس کی ہم عمر دراز کر دیتے ہیں، نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، تو اس کو ہم واپس بچپن کی طرف لوٹا دیتے ہیں. اب ہم کس بات پہ دھوکہ کھاتے ہیں؟ وہ دھوکہ یہ ہوتا ہے، ہمیں اپنے والدین کا وہ وجود نظر آتا ہے جو ہمارے سامنے ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں یہ اتنا بڑا شخص ہے، اس کی عمر بڑی ہے، یہ اتنا تجربہ کار انسان ہے، یہ ایسی باتیں اور ایسی حرکتیں کر رہا ہے جو بچوں جیسی ہیں. تو ہم اس کے وجود کو دیکھ کر، اس کی عمر کو سامنے رکھ کر دھوکے میں پڑ جاتے ہیں، چونکہ ہمیں علم نہیں ہوتا کہ یہ انسان وجود تو ویسا ہی ہے مگر اندر سے یہ بچہ بن چکا ہے. اور اللہ رب العزت نے یہ واضح بیان فرما دیا ہے. تو اگر ہمیں علم ہو کہ بے شک عمر میں میرے والدین بڑے ہیں، ان کی عمر دراز ہے، یہ 70 سال 80 سال کے ہو چکے ہیں، مگر ان سے جو یہ حرکات اور یہ اعمال اور افعال بچوں کی طرح ہو رہے ہیں، یہ کوئی غیر فطری عمل نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اب ان کا اندر سے ان کو ویسا بچہ بنا دیا ہے، اس کو بچپن کی طرف لوٹا دیا ہے. اب جب ہم یہ بات سمجھیں گے اور ہمیں یہ نفسیات سمجھ آئیں گی اور اس فطری عمل کو سمجھیں گے، تو پھر ہی ہم کما حق کو ان کا خیال رکھ سکیں گے اور ان کی کسی بھی عمل پر کوئی رد عمل نہیں دیں گے، بلکہ پھر ان کے ساتھ ہم ویسا ہی برتاؤ کریں گے جیسے ہم اپنی اولاد کے ساتھ کرتے ہیں. اولاد کے ساتھ حسن معاملہ، اصل میں ہم یہ اس کو ظاہری طور پر عمر کے لحاظ سے بھی یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چھوٹا بچہ ہے. فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ بڑھاپے میں والدین کے ساتھ بھی بچوں جیسا معاملہ کریں، ان سے پیار کریں، وہی شفقت دیں، مگر ہمیں ان کا وجود دھوکے میں ڈال دیتا ہے. اور بچے کو دیکھ کر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عمر میں ابھی چھوٹا ہے، بچہ ہے، تو اس کی ہم ہر حرکت کو، ہر عمل کو، ہر ری ایکشن کو برداشت کرتے ہیں. وہ 10 بار بھی ایک چیز کے بارے میں پوچھے تو ہم غصہ نہیں کرتے، بلکہ ہم ہر بات پر پیار اور محبت کے ساتھ اس کو جواب دیتے ہیں. مگر یہی معاملہ اگر والدین کے ساتھ ہو تو وہ اگر اپنے بیٹے سے ماں یا باپ کوئی بات پوچھے اور 2-4 بار بار پوچھے تو ہم 1 یا 2 بار تو جواب دیتے ہیں، تیسری بار ہم غصے ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں تمہیں سمجھ نہیں آتی، ایک بات تو کتنی بار کہو گے؟ ارے انسان، اگر تجھے علم ہو کہ یہ باپ بے شک عمر رسیدہ ہے مگر اندر سے بچہ بن چکا ہے، تو پھر تو وہاں بھی اپنی اولاد کی طرح ان سے معاملہ کرے اور کمال شفقت سے ہر بات پر تکرار کے ساتھ بھی وہ کہیں تو ہر بات پر تو محبت کے ساتھ اس کے جواب دو. اگر انسان کو یہ علم ہو کہ یہ اندر سے بچے ہیں تو پھر ہم ان کے ساتھ بھی اولاد والا معاملہ کریں. اب اولاد کے ساتھ ہم کیا کچھ کرتے ہیں، اولاد کے ہم کیا کیا ناز نخرے اٹھاتے ہیں.
آپ بارش میں ہو، بارش برس رہی ہو اور آپ باہر نکلے ہوئے ہو، طوفان ہو، آندھی ہو، اور اگر گھر سے بیٹے کا فون آ جائے، بچے کا، کہ بابا جی آپ نے ایک برگر لے کر آنا ہے، یا میرے لیے ایک پیزا لے کے آنا ہے، یا بچہ کوئی بھی فرمائش کر دے، آپ مجھے ایمان سے بتائیں، آپ اس کی خواہش پوری کرتے ہوئے وہ چیز لے کر جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ موسم بھی خراب ہے، بارش بھی ہو رہی ہے، آندھی اور طوفان ہے، مگر آپ بھیگتے ہوئے بھی وہ چیز ہر مشقت برداشت کر کے بچے کے لیے وہ چیز لے کر جائیں گے۔ مگر یہی خواہش اگر ہماری ماں، ہمارا باپ کر دے تو ہم وہاں غصہ کرتے ہیں اور اس کو اہمیت نہیں دیتے، اس بنیاد پر کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بچے نہیں ہیں، بڑے ہیں اور بچوں جیسی حرکتیں کر رہے ہیں۔ اگر ہمیں علم ہو کہ وہ بھی بچے بن چکے ہیں، پھر ہم ان کی ہر خواہش کا بھی اسی طرح احترام کریں اور اسی طرح اس کو اہمیت دیں جیسے ہم اپنی اولاد کی ہر خواہش کا احترام کرتے ہیں۔ ہم اولاد کے پاس بیٹھتے ہیں، بچوں کو رات کو سلانا ہوتا ہے تو ہم ان کو کہانیاں سناتے ہیں، بچے کا دل بہلاتے ہیں، اور بچے کبھی ہم سے ایسی بات بھی کر دیتے ہیں جس کا کوئی معنی مطلب ہی نہیں ہوتا، مگر ہم اس کی بات کو رسپانس دیتے ہیں، سنتے ہیں اور اس کو کہانیاں سناتے ہیں۔ ہم بڑھاپے میں اپنے والدین کے پاس اس لیے نہیں بیٹھتے اور اس لیے ان کو کہانیاں نہیں سناتے اور ان کو کمپنی نہیں دیتے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے ہیں، یہ بچے نہیں ہیں۔ اگر ہم نے اللہ کے کلام کو سمجھا ہو اور ہمیں پتا ہو کہ یہ بچے بن چکے ہیں تو پھر ہم اپنی اولاد کی طرح ان کے پاس بھی بیٹھیں اور ان کو کہانیاں سنائیں، ان کا دل بہلائیں اور ان کی ہر بات کو سنیں۔ یہاں ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون۔ فرمایا کہ ہم نے انسان کو وصیت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اس کی ماں نے جب اسے پیٹ میں اٹھایا ہوا تھا تو اسے علم نہیں کہ اس نے کتنی اذیتیں، کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں، پھر اسے جنا، پھر اسے دودھ پلایا، یہاں تک کہ وہ انسان جوان ہو گیا اور 40 سال کی عمر کو پہنچ گیا۔ حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، اس کی عمر 40 سال ہو گئی اور وہ جوان ہو گیا۔ اس کے بعد آگے پھر اس کی زبان حال سے اللہ رب العزت نے ایک اور دعا سکھائی ہے۔ اب آپ انسانی نفسیات کے تناظر میں ذرا یہ سوچیں کہ جب انسان 40 سال کا ہو جاتا ہے تو اس وقت تقریباً اس کے والدین بڑھاپے کی طرف جا چکے ہوتے ہیں۔ جب بیٹے کی عمر 40 سال ہو جائے، بیٹا جوان ہو جائے، تو اس وقت والدین بڑھاپے کے یا تو قریب ہو جاتے ہیں یا پھر بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں۔ اب وہ انسان یہاں اللہ کے ہاں دعا گو ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا، اے میرے اللہ اب تو مجھے توفیق بخش کہ میں اپنے والدین کا، میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر کی اور میرے والدین پر کی۔ تو گویا انسان اپنی زبان حال سے یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے اللہ
میں جوان ہو گیا ہوں اور میرے والدین بوڑھے ہو گئے ہیں، میرے والدین کے ہڈیوں میں کمزوری آتی گئی اور میری ہڈیاں مضبوط ہوتی چلی گئیں، میرے والدین کی کمریں جھکتی گئیں اور میری کمر سخت ہوتی گئی، میرے والدین میں کمزوری آتی گئی، مجھے قوت ملتی گئی، ان کی ہڈیوں سے رس نکلتا گیا اور میری ہڈیوں میں وہ رس پڑتا گیا، وہ بوڑھے ہوتے گئے، میں جوان ہوتا گیا۔ اے اللہ مجھے اب توفیق بخش کہ جیسے میرے والدین نے، میں کمزور اور بچہ تھا اور انہوں نے کمال شفقت دے کر مجھے پالا پوسا، مجھے شفقتیں دی، میرے ناز نخرے اٹھائے، آج وہ ضعیف ہو گئے ہیں، میں جوان ہو گیا ہوں، اے مولا مجھے اب توفیق بخش آج میں بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ اسی طرح سہارا بن سکوں جیسے وہ میرے ساتھ میرا سہارا بنے اور مجھے ہاتھ پکڑ کر اٹھا کر چلایا کرتے تھے۔ آئے اللہ آج مجھے توفیق دے میں بھی ان کا ہاتھ پکڑ سکوں، میں بھی ان کا سہارا بن سکوں، مجھے چلنا نہیں آتا تھا، میرے ماں باپ نے چلنا سکھایا، مولا مجھے توفیق دے آج وہ نہیں چل سکتے، وہ کمزور ہو گئے ہیں، مجھے ان کا سہارا بنا دے، میں ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو چلنا سکھاؤں۔ میرے ماں باپ نے مجھے محبت دی، پیار دیا تھا، مولا آج مجھے توفیق دے وہ میرے لیے رحمت کے پر بنے رہے، مولا آج مجھے توفیق دے میں ان کے لیے رحمت کے پر بن جاؤں۔ میری ہڈیاں کمزور تھی، وہ مجھے سہارا دیتے تھے، آج ان کی ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، مولا مجھے توفیق دے کہ میں ان کو آج سہارا دے سکوں۔ تو 40 سال کی عمر میں جب انسان پہنچتا ہے تو والدین ضعیف ہو جاتے ہیں، پھر گویا وہ انسان یہ دعا بھی کرتا ہے کہ جب میری ہر خواہش میرے ماں باپ پوری کرتے تھے، اے اللہ آج مجھے توفیق دے کہ میں بھی اپنے ماں باپ کی ہر خواہش کو پورا کر سکوں۔ وہ مجھے بازار میں لے جایا کرتے تھے اور بازار میں جا کر مجھے وہ دکان پہ بٹھا دیتے تھے اور وہ مجھے کہتے تھے بیٹے ان کپڑوں میں سے پسند کرو جو تم نے لینے، وہ مجھے کہتے تھے بیٹے، وہ جوتے اٹھا کر میرے پاؤں میں پہناتے ہیں، کہتے بیٹے یہ پہنو کیسے ہیں، یہ پہنو کیسے ہیں، یہ پہنو کیسے لگتے ہیں، وہ مجھے میری ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے دن رات تھکتے تھے۔ اے اللہ آج مجھے توفیق دے میں بھی اپنے ماں باپ کو شاپنگ کرانے لے جاؤں، میں اپنی ماں کو لے کے جاؤں اور دکان پر جا کر ان سے پوچھو اماں جی بتائیں یہ کپڑے آپ کو پسند ہے یا نہیں، یہ جوتے آپ کو پسند ہیں کہ نہیں، میں جوتے اٹھا کے ان کے پاؤں میں پہناؤں، میں کپڑے دکھاؤں جیسے وہ میرے ساتھ معاملہ کرتے تھے۔ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے اللہ آج تو مجھے توفیق دے دے میں اپنے والد محترم کی اسی طرح شفقتوں کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کروں جیسے وہ میرے ساتھ کرتے تھے۔ صرف میرے دوستو یہ کافی نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کی شاپنگ تو کریں، بازاروں میں جائیں، مگر ہم اپنے ماں باپ کو کوئی چیز صرف لے کر آ کر ان کو گھر میں دے دیں، یہ کافی نہیں ہے۔ یہ بھی کوئی آج کے دور میں کر لے تو بہت بڑی بات ہے، ایسا بھی کوئی نہیں کرتا، اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں۔ مگر اصل کمال یہ ہے کہ آپ اپنے ماں اور باپ کو اپنے ساتھ شاپنگ کرانے لے جائیں۔ ہم اپنے بیوی بچوں کو تو باہر کھانا کھلانے لے جاتے ہیں، آؤٹنگ کرواتے ہیں، اصل کمال یہ ہے جو اللہ رب العزت ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں کہ بندے آج تیرے ماں باپ ضعیف ہو گئے، جیسے تجھے وہ باہر کھانا کھلانے لے جایا کرتے تھے، جیسے تجھے وہ شاپنگ کراتے تھے، ہر خواہش پوری کرتے تھے، اے انسان آج تو بھی اپنے ماں باپ کو باہر لے جایا کر، انہیں آؤٹنگ کروایا کر، شاپنگ کروایا کر، ان کو باہر سے کھانا کھلایا کر۔ ارے تو اپنے بیوی اور بچوں کو تو لے جاتا ہے اور اپنے بیوی کو تو کبھی محبت میں آ کر تو اپنے ہاتھ سے بھی لقمہ کھلاتا ہے۔ ارے انسان کبھی یہ بھی دیکھ لو اپنے والدین کو بھی یا اپنی ماں کو بھی اسی طرح اپنے ہاتھ سے کوئی لقمہ کبھی کھلایا ہے یا نہیں۔ آج ان کے ہاتھوں میں اتنی کمزوری آ گئی ہے کہ وہ لقمہ نہ توڑ سکتے ہیں نہ کھا سکتے ہیں۔ تو وہ انسان کہتا ہے یا اللہ مجھے توفیق دے دے، میں جوان ہو گیا ہوں، میرے ماں باپ کمزور ہو گئے، میں توانا ہو گیا ہوں، میرے ماں باپ کی کمر جھک گئی ہے، آج مجھے توفیق دے میں ان کا سہارا بنوں۔
اور وہی شفقتیں، وہی محبتیں، وہی ان کو لوٹا سکوں جو انہوں نے مجھے لوٹائی تھیں، جو انہوں نے مجھ پر قربان کی تھیں۔ میں بیمار ہو جاتا تھا، میرا ماں باپ ساری رات پریشان رہتا تھا، نیند نہیں آتی تھی، سکون نہیں آتا تھا، تکلیف مجھے ہوتی تھی، مگر مجھ سے بڑھ کر میرے ماں باپ کو تکلیف ہوتی تھی۔ اے اللہ مجھے توفیق دے ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ اے اللہ مجھے توفیق دے دے کہ میں بھی اپنے ماں باپ کا اسی طرح خیال رکھ سکوں۔ آج ضعیف ہو کر اس بڑھاپے میں اگر میرے ماں باپ بیمار ہیں تو اے اللہ مجھے توفیق دے میں بھی ان کے لیے بے آرام ہو جاؤں، وہ تکلیف میں ہوں تو مجھے نیند نہ آئے۔ اگر بستر پر ان کا پیشاب نکل جائے تو میں اسی طرح ہی خندہ پیشانی سے اور محبت سے ان کو صاف کروں جیسے میرا بستر پر پیشاب نکل جاتا تھا اور میری ماں خندہ پیشانی سے اور محبت سے صاف کرتی تھی۔ میں پوری رات پیشاب کرتا تھا بستر پر، میری ماں گیلی جگہ پر خود سوتی تھی اور مجھے خشک اور صاف جگہ پر سلاتی تھی۔ تو اے اللہ آج مجھے توفیق دے، اس بڑھاپے میں وہ بھی تو بچے ہو چکے ہیں اور وہ بھی اتنے کمزور ہیں، ان کا پیشاب بستر پہ نکل جاتا ہے۔ اے اللہ آپ مجھے بھی توفیق دے، اور بلا شک و شبہ اے اللہ تیری توفیق کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اب جو انسان اس طرح کا معاملہ کرتا ہے اور اس طرح کی دعا بھی کرتا ہے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اسی طرح ہو جاتا ہے جیسے انہوں نے بچپن میں اس کے ساتھ معاملہ کیا تھا، تو ان کے لیے اللہ رب العزت نے آگے انعام بتایا ہے۔ یہ بہت بڑا انعام ہے میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ذرا اس پر غور کرنا اور اس انعام کو اپنے ذہن میں رکھنا۔ یہ بہت بڑا انعام ہے۔ دنیا میں اللہ رب العزت نے جو بشارتیں دی ہیں یہ بہت بڑا انعام ہے۔ فرمایا ایسے لوگ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اسی طرح حسن سلوک اور محبت کرتے ہیں بڑھاپے میں جیسے انہوں نے ان کے ساتھ بچپن میں کی تھی۔ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے ہم ہر اچھے عمل کو قبول فرماتے ہیں۔ ہر عمل کی قبولیت کی کوئی دلیل، کوئی گارنٹی نہیں ہوتی، مگر اس ماں باپ کے ساتھ حسن معاملہ اور خدمت کی اللہ رب العزت نے گارنٹی دے دی ہے کہ ان کے ہر عمل کو، ہر اچھے عمل کو ہم قبول کرتے ہیں۔ اولئک الذین نتقبل احسن ما عملوا۔ ارے میرے بزرگوں، ہم یہی چاہتے ہیں نا کہ ہمارا ہر عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، تو اللہ رب العزت نے یہ بشارت دے دی ہے کہ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اور ان کی محبت اور خدمت کرتا ہے اور ان کی نفسیات کو دیکھ کر ان کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، اس کے لیے بشارت ہے کہ اس کے ہر نیک عمل کو اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں۔ اور پھر اس سے اگلا انعام یہ فرمایا، چونکہ ہمیں پریشانی ہوتی ہے پتہ نہیں ہماری عاقبت اور آخرت کیسی ہوگی، تو فرمایا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، کہ ہم ان کی ہر گناہ اور ہر معصیت اور ہر گناہ سے درگزر فرماتے ہیں۔ یہ بھی ایک انعام ہے اور اتنا بڑا انعام ہے کہ ہم ان کے ہر گناہ سے، ہر لغزش اور ہر خطا سے درگزر فرماتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے میرے بزرگوں، میرے دوستوں، کہ انسان جس کے والدین دنیا سے جا چکے ہوں اسے محتاط ہو جانا چاہیے، چونکہ والدین کی یہ برکت ہے، والدین کے قدموں کی، ان کے وجود کا گھر میں ہونا، اس کی یہ برکت ہے کہ ہماری خطاؤں اور ہمارے گناہ ان سے اللہ رب العزت درگزر فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت درگزر فرماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اب میرے ماں باپ دنیا میں نہیں رہے، اب مجھے ہر قدم سوچ کے اٹھانا پڑتا ہے، چونکہ اب میرے گناہوں پہ اللہ پکڑ بھی کر سکتا ہے، مگر جن کے والدین حیات ہیں وہ ان کی خدمت کریں،
اللہ رب العزت ان کے ہر گناہ سے درگزر فرمائیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ نتجاوز عن سیئاتہم، اور پھر آخری بڑا انعام، ہم سوچتے ہیں مر کر پتہ نہیں ہمارا حشر ہمارا معاملہ کیا ہوگا، فرمایا فی اصحاب الجنہ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، فرمایا کہ یہ ان لوگوں کے ساتھ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ یہ اہل جنت لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی اور حسن معاملہ کیا۔ اصحاب الجنہ، یہ اہل جنت ہیں۔ ارے دنیا میں چلتے پھرتے بھی وہ لوگ جنتی ہیں۔ اگر کسی کی خواہش ہو کہ وہ کسی جنتی آدمی کو دنیا میں دیکھے، چلتا پھرتا انسان ہو اور جنتی ہو، تو وہ اس کو مل لے جس کے ماں باپ گھر میں موجود ہیں اور وہ ان کی خدمت کر رہا ہے اور ان کے قدموں سے چپکا ہوا ہے اور اس نے اپنے ماں باپ کے قدم تھامے ہوئے ہیں، تو وہ شخص جنتی ہے، چلتا پھرتا جنتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فی اصحاب الجنہ، ارے یہی وہ لوگ ہیں جو اہل جنت ہیں، اور فرمایا وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اللہ نے ان کا وہ وعدہ پورا کر دیا جو ان سے کیا جاتا تھا۔ یہاں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، چونکہ وقت بہت کم رہ گیا ہے، موضوع تو بڑا طویل ہے۔ یہ جتنی باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، گزارشات ہیں میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، عملی زندگی میں آپ نے ان کو سوچنا ہے اور دیکھنا ہے، اور ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، اور اللہ رب العزت کے ان احکامات کو، ان فرمان کو سامنے رکھنا ہے۔ میں بار دیگر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہی منہاج القرآن کا پیغام ہے، یہی حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا پیغام ہے کہ ہم ایک بزرگ سے میں ملا، وہ کہتے ہیں کہ آج ہمارا معاشرہ پسماندگی کا اور زوال کا شکار اس لیے ہے، آج ہمارے گھروں میں برکتیں اس لیے نہیں ہیں کہ اللہ رب العزت نے ماں باپ کو جو مقام دیا تھا، آج ہم نے ان کو اس مقام پر نہیں رکھا ہوا۔ اگر ہم ماں باپ کو وہ مقام دے دیں جو اللہ رب العزت نے دیا ہے، تو ہمارے گھروں میں روشنی آ سکتی ہے، ہماری زندگیوں میں برکتیں پڑ سکتی ہیں، ہمارے معاشرے میں ترقی ہو سکتی ہے، اور ہمارا معاشرہ ایک خوبصورت معاشرہ بن سکتا ہے۔ حضور شیخ الاسلام کا خدمت والدین کے حوالے سے اور یہ ان کی تربیت کا یہ اثر ہے کہ میں تحدیث نعمت کے طور پر یہ بات آپ کے سامنے پیش کر کے اجازت چاہوں گا کہ میں منہاج یونیورسٹی کے اندر ایک لیکچرار تھا۔ جب میرے والد صاحب ضعیف ہوئے اور بستر پر آئے، تو یہ حضور شیخ الاسلام اور منہاج القرآن کی برکت تھی اور تربیت تھی۔ اس وقت میں 35-40 ہزار روپیہ ماہانہ کما رہا تھا، مگر میں نے فیصلہ کیا کہ میرے اس علم پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں کہ میرے باپ کو میری ضرورت ہو اور وہ بستر پر ہو اور میں دنیا کے لالچ میں یہاں کام کرتا رہوں۔ میرے بزرگوں، میں نے اللہ کی توفیق سے وہ سب کچھ چھوڑ دیا اور ہر چیز چھوڑ کر آ کر خود کو میں نے اپنے باپ کی خدمت کے لیے وقف کر دیا، اور وہ 8 سال اللہ رب العزت نے مجھ سے وہ خدمت لی، مجھے قبول کیے رکھا۔ یہ منہاج القرآن کی تربیت ہے، یہی حضور شیخ الاسلام کا پیغام ہے کہ اپنے ماں باپ کے قدموں سے جڑ جائیں، اپنے ماں باپ کے قدموں کو تھام لیں۔ اللہ کی ذات بھی ادھر سے ملے گی، اللہ کے رسول کی ذات بھی ادھر سے ملے گی، دنیا جہان کی ساری نعمتیں بھی ادھر سے ملیں گی، اور سب سے بڑا انعام یہ کہ اللہ رب العزت جنت عطا فرمائیں گے اور دنیا میں ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔